السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث کے اندر آپ حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف ہم پہلوؤں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا تذکرہ کریں گے۔ حضرات محترم، قرآن و سنت کے اندر کرامات کا ثبوت ملتا ہے، جس کے اندر اولیاء اللہ اور صحابہ کرام کی کرامات کا تذکرہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کی کرامت کا ذکر موجود ہے، اور سورہ نمل کے اندر سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف برکیہ کی کرامت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات کا بھی تذکرہ روایتوں کے اندر موجود ہے، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کرامات کا۔ آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابو بکر وہ فرماتے ہیں کہ کچھ مہمان جو تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، اور آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ بیٹا تم ان کے لیے کھانا تیار کراؤ۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد طویل گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی رہی۔ حضور کی بارگاہ ہو، سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، تو کس کا دل چاہے گا کہ میں جلدی وہاں سے اٹھ جاؤں؟ تو آپ دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔ جب خیال آیا کہ مہمان موجود ہیں تو آپ وہاں سے اٹھے اور مہمانوں کے پاس گئے۔ کیا دیکھا کہ مہمان انتظار کر رہے ہیں اور کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا عبد الرحمن بن ابو بکر سے کہ ان مہمانوں کے لیے کھانا کیوں پیش کیا گیا؟ مہمان کہنے لگے آپ موجود نہ تھے اس لیے ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ تو ابو بکر صدیق ان کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھے اور کھانا تناول فرمایا۔ قدرت خدا کی دیکھیے، جو برتن سے کھانا نکالتے تھے پلیٹوں میں، ویسے کھانا برتن میں اضافی ہوتا جاتا تھا۔ کھانا جب انہوں نے کھا لیا، جو کھانا بچ گیا، بیوی سے کہنے لگے کہ کھانا ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے۔ یہی کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا صبح کے وقت میں، دوسرے دن۔ تو آپ کے ساتھ 12 جو تھے قبیلے کے سردار موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ہر سردار کے ساتھ کچھ لوگ موجود تھے۔ یہ جو کھانا 3-4 افراد کے لیے بنوایا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور جتنے لوگ موجود تھے ان سب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو سب نے سیر ہو کے کھایا، مگر برتن پھر بھی بھرے کے بھرے ہی رہے۔ یہ کرامت تھی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی۔ اس سے بڑھ کر چلیے آگے، جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا نا، تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے فرمایا، کہا ہے میری بیٹی عائشہ، میرا جو مال ہے، جو بچا ہے، یہ میرا ترکہ ہے، اسے تم اپنے بھائیوں اور بہنوں میں بانٹ لینا، جو مال بچا۔ لیکن جتنا مال تھا سارا مال تو انہیں راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اب جو مال بچا ہے تو ہونا کیا چاہیے تھا، بتا دیا میرا فلاں مال بچا ہے، اس کو تم تقسیم کر لینا۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی بھائی تو سمجھ میں آتے ہیں، فرمایا تمہارے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں۔ عرض کرنے لگی یا رسول ابا جان، میری تو ایک ہی بہن ہے، وہ بھی حضرت اسماء، اور ایک میں خود، 2 بہن کہاں سے ہوئی؟ اب قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ آپ نے فرمایا تمہاری ماں جو حاملہ ہے، تمہاری ماں جو حاملہ ہے نا، اس سے بیٹی پیدا ہوگی، وہ بھی تمہاری بہن ہی ہے۔ اب دیکھیے ابو بکر صدیق کی نگاہ دیکھیے، دیکھیے ماں کے پیٹ میں کیا ہے کون جانتا ہے، کون نہیں جانتا، مگر اللہ والے جو ہیں بتا دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ اس سے ایک بہن پیدا ہوگی، ایک بیٹی پیدا ہوگی، اور واقعی اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔
پھر اس ام کلثوم کی شداری علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے یہاں بہ ہوئی۔ اور آخری بات کروں، باتیں تو بہت ساری کرنی ہے لیکن آخری بات دیکھیے، کہتے ہیں نا کہ مومن سے ڈر، اس لیے کہ مومن جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈر، اس لیے کہ مومن جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا، علی تم نے مجھے غسل دینا ہے، جب انتقال کر جاؤں تم نے مجھے غسل دینا ہے، اس لیے کہ تم نے رسول اللہ کو غسل دیا تھا، اور میری چند وصیتیں ہیں، ان پہ عمل کرنا۔ آپ نے فرمایا جی فرمائیے کیا وصیت ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا جب میرا نماز جنازہ پڑھ لو، پڑھنے کے بعد مجھے روضہ رسول پر لے جانا اور سلام عرض کرنا، اور پھر عرض کرنا کہ ابو بکر اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، اگر اندر سے مل جائے اجازت اور دروازہ کھل جائے تو مجھے روضہ رسول کے اندر داخل کر دینا، تدفین کر دینا وہاں پر، اگر اجازت نہ ملے نا تو مجھے جنت البقیع میں وہاں تدفین کر دینا۔ تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا ابو بکر آخری وقت میں تمہیں کیا ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، کون آواز دے گا، کون دروازہ کھولے گا، دروازہ بند ہے کون کھولے گا؟ لیکن صحابہ کا عقیدہ تھا کہ ابو بکر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، صاحب اختیار بھی ہیں۔ اور دیکھیے نا پھر اس کی وصیت پہ عمل کیا گیا، اور جب وصیت پہ عمل کیا گیا تو پھر لے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے رکھ دیا دروازے کے، اور رکھنے کے بعد فرمایا آپ نے ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ جب آپ نے کہا نا یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے، اندر سے آواز آئی قبر رسول سے کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، یار کو یار سے ملا دو، دوست کو دوست سے ملا دو۔ تو اسی لیے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب جمال الاولیاء صفحہ نمبر جو ہے اس کا 35 ہے، ممتاز اکیڈمی کی چھپی ہوئی ہے، میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی کرامتوں سے ایک کرامت یہ ہے کہ روضہ رسول کا دروازہ جو کھل گیا تھا، تو جادو وہ ہو جو سر چڑھ کر بولے، اپنے تو اپنے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی کرامت یہ ہے کہ روضہ رسول کا دروازہ کھل گیا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔